میں کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا. آپ کریں اشارہ, میں کسی طرف نہیں کر رہا. آپ خاص کسی کا کریں, وہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں, ان کا پتہ چل چکا ہے, سب کو پتا ہے مگر نام آپ کہ کون قتل و غارت میں ملوث ہے. ماضی میں کس کے ادوار میں, دیکھیں کیا بات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بات کرتے ہیں نا, پولیس والے جو ہیں, پولیس کے لوگ یہ کہتے ہیں پولیس پر الزام لگاتے ہیں پولیس کچھ نہیں کر رہی, حکومت کچھ نہیں کر رہی. پولیس ڈی مورلائز ہوئی کو کیا گیا تھا, پھر اس کو ہم نے اب اس کے مورلز بلند کرنے کے لیے پولیس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے. کیوں ڈی اسٹیبلائز ہوئی تھی؟ جو ماضی میں جن لوگوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا ان پولیس والوں کو چن چن کے مارا گیا, ریونج لیا گیا ان لوگوں کو, جس میں سے 100 سے زیادہ پولیس والے ہیں. تو آپ آپ کا کام ہے نا کہ آپ اس پولیس کو دوبارہ اسٹرانگ کریں. اب کر رہے ہیں, کس طرح کیا ہم نے انسینٹیو آپ کے وہ جو لوگ, ایک سوال ساتھ ہی کر دوں جو لوگوں نے آج بات اٹھایا کہ جو فائرنگ کی گئی پولیس والوں پہ, وہ سندھ سے کسی خاص مقصد کے لیے بھرتی کر کے لائے گئے تھے, وہ تھے ہی نہیں پولیس والے. یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. پولیس جو ہوتی ہے پورے سندھ سے بھرتی کی جاتی ہے, اور اس میں ہر ڈسٹرکٹ کی الگ کوٹا ہوتی ہے, اور یہ آج کا نظام نہیں ہے, بہت پرانا نظام ہے. ہر ڈسٹرکٹ کی الگ کوٹا ہوتی ہے, اور پھر ان کو مختلف جگہوں پہ, اگر آج کراچی کے حالات خراب ہیں تو وہاں سے مختلف علاقوں سے پولیس کو یہاں پہ پوسٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ تو سارے ریزرو پولیس کے لوگ تھے, اور ریزرو پولیس جو ہے اس میں بھی پورے سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس کے لوگ ہوتے ہیں. اور ان آفس سادہ لباس میں کیوں تھے؟ ایمرجنسی کے طور پر, میں آپ کو بتاؤں, ایمرجنسی کے طور پر جب ایک گاؤں پر حملہ کیا گیا, ایک خاص طور پر اس ایک سازش کے تحت اس گاؤں پہ حملہ کیا گیا, اور ادھر غریب لوگوں کو مارنے کے لیے حملہ کیا گیا. اچانک جب پولیس کی کال گئی, پولیس کو پتہ چلا, تو پولیس نے, ایک تو آپ کہتے ہیں کہ پولیس پہنچتی نہیں ہے, اب اس وقت وہ لوگ رات کے ٹائم پر آرام میں تھے, ان کو فوری طور پر بلایا گیا. کوئی ٹرانسپورٹ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی, پبلک ٹرانسپورٹ, سادہ لباس میں لوگ تھے. اب رات کو جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو وردی پہن کے کوئی نہیں سو رہا ہوتا. یونیفارم والے ہوتے ہیں, یونیفارم, یہ تو راتوں کو سوئے ہوئے لوگ اٹھ کے سندھ سے, اندرون سندھ سے کراچی آ رہے تھے. اندر سندھ نہیں آ رہے تھے, کراچی سے ہی آ رہے تھے, اندرون سندھ سے آ رہے تھے. نہیں, یہ کسی نے غلط آپ کو بات بتائی نا, میں بتاؤں, آپ نے ریکارڈز درست کر لیں. کراچی میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ یہ لوگ سو رہے تھے, وہاں سے ان کو بلایا گیا, اور ایک عام بس میں آ رہے تھے. بالکل ایک عام بس میں آئے تھے. جب وہ وہاں گئے تو کچھ دہشت گردوں نے ان پہ چاروں طرف حملہ کیا, لیکن وہ دہشت گرد گرفتار ہو گئے ہیں. 1-2 دہشت گرد میں مارے بھی گئے ہیں, اور وہ بھی پتہ چل گیا کون لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ بس میں کس جماعت سے تعلق ہے؟ کسی جماعت سے تعلق ہے؟ بالکل ہے, بس جماعت کے لوگ. اچھا مجھے یہ بتائیے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پہلے سب سے پہلے امن کی بات ہو رہی ہے, آپ نے امن کی ریلی کی, مجھے بتا دیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تک صورتحال خراب ہے. دیکھیں, ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, محترم آصف علی زرداری صاحب کا یہی ہم سب کو حکم ہے, تلقین ہے, ان کی گائیڈ لائن ہے کہ ہمیں امن کراچی میں قائم کر رہا ہے. اسی امن کو قائم کرنے کے لیے آپ جو ہے, جہاں تک پولیس اور رینجرز اپنا کام کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے بھی امن قائم کریں. اسی کی طرف ہم نے مختلف پارٹی سے ملاقاتیں کی. اس امن ریلی میں مختلف پارٹیز نے آئیں. میرے نظر میں ایک بہتر عمل ہے, اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, اس کو ختم نہیں کریں گے. لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. دیکھیں, اب جو دہشت گرد لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کراچی کا امن قائم ہو, آپ کی امن کی ریلی فوکسڈ ہی صحیح نہیں ہے نا. آپ امن والے علاقوں میں جا کے ریلی کریں, آپ اچھے 5 اسٹار ہوٹلز میں پارٹیز کریں, اس کا عام انسان کو کیا فائدہ ہے؟ فریا, اٹ واز جسٹ اسٹارٹ, ٹھیک ہے. اس میں لوگ کون تھے؟ آپ اگر پوش ایریا میں ہو رہی ہے, یا کسی ہوٹل میں اس پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, اس پہ کوئی ڈسکشنز ہو رہے ہیں, تو اس میں شرکا کون تھے؟ آگے کیا پلان ہے؟ اس میں شرکا, کوئی ایسا پلان ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس میں شرکا کون تھے. اس میں شرکا تھے پاکستان پیپلز پارٹی, شرکا تھی عوامی نیشنل پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی, سنی تحریک, اس طرح کی پارٹیز جو ہیں وہ اس میں شریک تھیں, اور مختلف اور دیگر پارٹیز بھی شریک تھی. کاف لیگ شریک تھی, فنکشنل لیگ شریک تھی. جب مختلف پارٹیز کو ہم نے وہاں پہ شامل کرے تو ان سے ڈائلاگ ہی کر رہے ہیں. اچھا, ان کے وقت کم ہے, مجھے بتائیے گا, متحدہ قومی موومنٹ نے اسٹرائک کال کر دی, جی, اب کیا ہوگا؟ ان کی مرضی کہ انہوں نے اسٹرائک کال کی. میرے خیال سے اسے بہتر طریقے سے, اگر امن کو ہی بحال کرنا ہے اور امن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, تو بہتر اقدامات بھی لیے جا سکتے ہیں. اس سے بہتر اقدامات مثلاً امن کی ریلی نکالیں, مطلب ایگزیکٹلی امن کے لیے بات کریں, امن کے لیے مختلف پارٹیز کے پاس جائیں, امن کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اب اسٹرائک ان کی چوائس ہے, پولیٹیکل ان کا حق ہے, جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں خواب خوبصورت ہوتے ہیں اور حقیقت تلخ, مگر کراچی کی حقیقت اب ایک بدنما, ڈراؤنا اور دماغ مفلوج کر دینے والا خواب لگتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں میں کراچی میں مسلسل جنازے اٹھے ہیں. کئی خوبصورت صورتیں ہیں جو خاک میں پنہا ہو چکی ہیں. انہی میں سے ایک 34 سالہ عمران تھا جو رکشہ چلایا کرتا تھا. ایک عام انسان جس کا خواب شاید یہی تھا کہ اپنے بچوں کو آسودہ مستقبل دے سکے. بس یہی قصور تھا اس کا. 3 بچوں کا باپ, جن میں ایک پیاری سی گڑیا آج بھی اپنے باپ کی راہ تک رہی ہے کہ شاید وہ کہیں آ جائے, مگر وہ نہیں آئے گا. درندوں نے جان نکال کر ہی دم لیا. ہمارے سے محبت کرتا تھا, رہتا تھا, ہمارا لڑکا چلے گیا تو کیا ہوئے گا.
میرا پہلے کھولے گا میرا بیٹا تھا, اس کے باپ کا بازو تھا. کیا ظلم ہے. ایک طرف امبرین روتی تھی تو دوسری طرف 19 سالہ نعمان کی ماں کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے. کیسے رکتے؟ 19 سالہ بیٹے کا جنازہ جو اٹھا تھا. 19 سالہ بیٹا ہر ماں کا زوم ہوتا ہے, مگر یہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے ماں کے جگر کو قبر میں سلا دیا. کون بتاؤ مجھے, کون سن رہا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں ہے یہاں, تو حکومت ہی ایسی ہے یہاں, کسی کو پوچھنے کا قابل ہی نہیں ہے. نعمان کی ماں بہت بری طرح رو رہی تھی, مگر وہ رونے میں اکیلی نہیں تھی. 25 سالہ بشیر کی ماں کو بھی کسی پل چین نہیں آتا. کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, میں کیا کروں, کہاں سے لے جاؤں اس کو, ایسے پڑا پیا ہے بیٹا. بشیر چکرا گوٹ میں 2 طرفہ فائرنگ میں زخمی ہوا. خاموش تماشائی ریاست قاتلوں کو تو کیا پکڑتی, وہ تو بشیر کا علاج بھی نہیں کروا سکی. ایک کو اور کوئی بازو میں لگی, میرے کو بھی ٹانگ میں لگی. جس کو بازو میں لگی وہ تو بیچارہ ادھر ہی بے ہوش ہو گیا. یہ میری ہمت ہے کہ میں خود جو ہے نا اپنی ٹانگ سے چل کے ادھر تک آیا. چکرا گوٹ میں اندر میری خالہ کا گھر, انہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. انہوں نے بھی بولا بھائی جا گھر والوں کے متھے لگ. بشیر ہر دوسرے انسان کی طرح ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا تھا کہ اکیلے کمانے والے کو چلنے پھرنے سے قاصر کر دیا گیا. کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, کھانے کا بھی کچھ بھی نہیں ہے, نہیں اس کا ابو ہے نہیں اس کا بھائی ہے, ایسے پڑھا پیا ہے, نہیں ہے 1 روپیہ کھانے کا, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. درندگیوں کی مثالیں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. حکمران کانفرنسز میں مشغول ہیں, مگر عام انسان کا خون ہر روز بہہ رہا ہے. اور چکرا گوٹ میں ہی 14 سالہ رضوان کا جنازہ اٹھا. خدارا, یہ کیسا ظلم ہے کہ رمضان میں اپنی افطاری خریدنے کے لیے نکلنے والا معصوم روزے دار بھی ان درندوں سے محفوظ نہیں ہے. چھوٹا بچہ تھا 10 سالہ, تو وہ وہاں سے فائرنگ آیا, سنا فائرنگ سے بس یہاں پیٹ میں سے دونوں گولی آر پار ہو. چکرا گوٹ کا معاملہ اب تک سب کے لیے حیرانی کا باعث ہے. بہت سے اور بھی سوالات ہیں جن کے جواب نہیں مل رہے. ہم نیٹی چیری کے اسٹینڈ کے پاس ہی کھڑے ہوئے ہیں. یہاں کے لوگوں سے صورتحال جاننے کے لیے ہم ادھر موجود ہیں. اس جو بس میں ہمیں کچھ بہت زیادہ مسافر نظر نہیں آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں خیرآباد. اچھا, حالات کیسے ہیں سچ ہے؟ حالات صحیح نہیں ہے, بہت خراب ہے, اور پورے کراچی کے خراب ہے تقریباً. ڈر کے جاتے ہیں, ڈر کے آتے ہیں. گاڑی بھی رات کو نہیں ملتی ہم لوگوں کو, بہت پریشانی کا سامنا ہے ہمیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں گارمنٹس کی شاپ پہ ہوں. ابھی جو نئی کلنگ شروع ہوئی ہے کراچی میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی ایک دم سے حالات دوبارہ کیوں خراب ہوئے ہیں؟ اس کے تو ابھی ہمیں کیا معلوم, یہ تو حکومت کو معلوم ہوگا. ہمیں تو پسنجر میں یقین کرو, آپ 11 بجے سے کھڑو, بس نہیں ہے ادھر. 11 بجے سے کھڑے ہیں؟ جی ہاں, بس نہیں ہے ادھر. رمضان کا مہینہ. جی ہاں, اور ہماری 3 بجے شاپ بند ہوتی ہے, ابھی 12 بجے بند کر کے آنی پڑتی ہے ہمیں شاپ. ہمیں بس نہیں ملتی, اور میں اردو اسپیک ہوں, میں خود ڈر رہا ہوں بہت. جس طریقے سے اب وہ چل رہی ہے, جیسے کراچی میں حالات جیسے چل رہے ہیں, مجھے خود کو ڈر لگ رہا ہے. ساری عمر اردو اسپیکنگ سندھی پنجابی مل جل کے رہتے رہے, ابھی کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ اب پتہ نہیں کیا ہو رہا, سمجھ ہی نہیں آ رہا کون کس کو مار رہا ہے. مرنے والے کو نہیں پتا کیوں مر رہا ہے, مرنے والے کو نہیں پتا کیوں مر رہا ہے وہ. اب ہمیں خود کو سمجھ نہیں, ہمیں خود کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں گھر پہنچ پائے نہیں پائیں. بس میں بیٹھے ہیں ابھی, گھر کا نہیں پتا گھر پہنچ پائیں گے, کیونکہ بسوں میں اندھا بدھن فائرنگ کری جا رہی ہے. آپ لوگ کا کیا سب کا یہ صورتحال ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کل گھر پہنچ سکیں کہ نہیں؟ یہی ٹائم تھا, ایک ٹائم تھا 3 بجے تک یہاں اس جگہ پہ رونق رہتی تھی. بالکل رہتی تھی. کراچی پورٹ سے واسطہ ہے, اور نائٹ کی ڈیوٹی ہے میری. ابھی میں اوور ٹائم کر کے نکل کے گھر جا رہا ہوں اس ٹائم پہ. اب وہ حالات ایسے ہیں اس ٹائم پہ کہ ہمیں خود ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم گھر پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے, ہم کچھ پتہ نہیں ہو. تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ گھر والے تو بس اللہ کے حوالے, بس وہی بات ہے کہ اللہ کے حوالے کر کے صبح بھیج دیتے ہیں. بھائی ڈیوٹی ہے, وہ بھی تو ضروری ہے نا. آپ کرتے کیا بھائی؟ جی, کیا کام کرتے ہیں؟ میں کراچی پورٹ پہ لیبر ہوں. تو زیادہ چھٹی بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے بھائی, ڈیوٹی جو ایمرجنسی ڈیوٹی. بالکل چھٹی کریں گے دیہڑی کٹے گی. ظاہر وہ بولتے ہیں ہر حال میں آؤ, کچھ بھی ہو. گھر سے نکلتے ہیں تو وہ بولتے ہیں گھر والے بس اللہ کا نام لیتے ہیں, واپس آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے. 11 بجے سے کھڑے ہوئے, گاڑی ہے ہی نہیں. کل سے جو حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں, مزید اور ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی کتنے فائرنگ ہوئی, حالات خراب ہوئے, لوگ بھاگ گئے. مگر رحمان ملک صاحب تو کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں, میڈیا زیادہ پریشانی پھیلاتا ہے. آپ کے ملک صاحب تو ہر ایک کو توجہ تسلیاں دیتے رہتے ہیں. وہ کبھی آ کے روڈوں میں گھومے ہماری طرح, وہ تو خود اے سی میں رہنے والے ہیں, ہر بات بول دیتے ہیں. ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بول دیتا ہوں. پبلک یہاں پہ اتنی پریشان کھڑی ہوئی ہے, ہر لوگ پریشان ہیں, ہم اتنے پریشان ہیں.
किसी को कोई परवाह ही नहीं है, कोई भी मार के जा, आजकल बसों में मार रहे हैं, लोगों उठा रहे हैं, बोरी में बंद, बसों में भी हो रही है, जेब कतरे, लूट मारी, खुले आम चोरी चकेरी, कोई भी आया गाड़ी में चढ़ गया, लूट मारी कर ली, ये तो आम ही हो रहा है। कभी ये तो नहीं सोचा आपने, ये जो बात बता रहे हैं आपका भी यही हाल है? मैडम सबका ही यह हाल है, जो भी गरीब तबका है वो कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? मेरे माशाल्लाह पूरे घर को मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे? मेरी वाइफ तो कह रही है मत जाओ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे खाएंगे भाई? तो डरती होंगी जब आप आते हैं? अल्लाह का नाम लेके आयतुल कुर्सी वगैरह मेरे पे पढ़ के फूकती हैं कि अल्लाह करे तुम वापस आ जाओ। लेकिन कभी सोचा शहर ही छोड़ने का? शहर क्यों छोड़ के आएंगे? हमारा पाकिस्तान है, जैसा भी होगा हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। आप क्या समझते हैं, इसका क्या सूरत हाल है शहर की? जी, शहर की सूरत हाल से परेशान है? परेशान है वजह से, उधर से महंगाई बहुत है, उधर से बड़ी पोतरा बहुत है। क्या काम करते रात को दिहाड़ी ले गया, कैदाबाद में लूट कर दी ले गया। आप बताएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं सारा दिन, इतनी महंगाई है, पूरा भी नहीं हो सकता, क्या करेंगे? तो जब हालात खराब होते हैं तो कितना नुकसान होता है आपको? दिहाड़ी नुकसान हमारा इतना नुकसान होता है कि आधे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको कुछ अंदाजा है कि इसमें सारी सूरत हाल में कसूर किसका है? आप बात करेंगे। ये एक शहर की एक बस का अहवाल मैंने आपको दिखाया है। ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, वो बता रहे हैं कि बस आई भी बहुत देर से थी, बड़ी देर तक इंतज़ार उनको करना पड़ा। हर शख्स ने मुझे ये बात की कि उनको खौफ व हरास महसूस होता है शहर में, उनको डर लगता है बाहर निकलते हुए। ये हालात इस वक्त शहर के हुए हैं। हम और इलाकों में भी जाते हैं, ये तो आपको एक मेन एरिया दिखाया था, वहाँ पर भी देखते हैं कि इस वक्त शहर की सूरत हाल है क्या। कराची की मौजूदा सूरत हाल का सच तल्ख है। खल्क़े खुदा की आवाज़ है कि हुक्मरान जानते हैं कि कातिल कौन है, मगर अगर वो जानते हैं और पकड़ने से कासिर हैं तो ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारों और रियासत का क्या फ़ायदा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज यौम सोग मनाया और कराची आज बंद रहा, जबकि वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में ANP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों ने उनसे मुलाकात नहीं की। ताजरान का वफ्द 2 घंटे बैठकर वापस चला गया। तो फिर ऐसे वज़ीर आज़म के दौरे का भी क्या मसरफ? रह गई पुलिस तो वो है कहाँ? मुझे तो कराची के सफ़र में पुलिस कम ही नज़र आई। आखिर में रेंजर्स कहती है कि हम ऑर्डर के मुंतज़िर हैं। ऑर्डर कहाँ से आएगा? फौज भी अपनी परेशानी का इजहार कर चुकी और बाकी रह गई अदालतें। चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया। चलो, सब ने कुछ ना कुछ तो कर लिया, मगर अफसोस का मकाम ये है कि कत्ल करने वाले हाथ अभी तक आज़ाद हैं। कराची में अमन का हमारा सफ़र अभी जारी है।